بیت اللہ شریف میں موجود لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ان کو کہا کہ وہ جن کا ہم کہتے تھے، جن صاحب کا، اور یہ عقیدہ رکھتے کہ گناہ کریں اور بیت اللہ کو دیکھیں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی آتے، ہمارے بھتیجے ہیں، رشتے دار ہیں، سالے پاکیزہ نوجوان ہیں، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں اور ان پر تو ایک امام ہے شیخ یاسر دوستری، دوستری اور تو نہیں ہے، دوست اور تو قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ بھی 3 باتیں ہیں، اور سب انبیاء کی محنت، دعوت، تبلیغ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتهاء قول بدر. محترم سامعین اور باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرات، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک گھر میں کچھ دیر کے لیے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ دین کی صحیح بات کرنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی تاخیر ہوگی، کہیں سفر پہ جانا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بات فائدہ مند ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. گھر میں مہمان آئے ہوں اور ان سے ملاقات نہ ہو سکے یا بات نہ ہو سکے تو ان سے کچھ نہ کچھ جب وقت ملے تو انسان بات اور ملاقات بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے. تو ہماری مسجد میں بھی مہمان آئے باہر سے، تو قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور حضرات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے انبیاء کی
سب انبیاء کم و بیش سوا لاکھ، اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ 3 باتیں، 3 چیزیں ہوں گی۔ تو جب آپ دین پر چلیں گے اور دین پر چلتے ہوئے صحیح زندگی گزارتے ہوئے 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام بھی ہوگا، اور آپ جس بھی رخ پر محنت کر رہے ہیں، یہاں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ مومن کی دنیا بھی اس کا دین ہے، مومن کی دکان بھی اس کے لیے جنت کی دکان ہے۔ اگر وہاں اللہ راضی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو صدر اور وزیر اعظم اور بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص بھی اللہ کا ولی ہے، جیسے خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز اور بے شمار نئی سلاطین اور مسلمان بادشاہ۔ مسلمان بادشاہوں کے بارے میں ہمیں بہت احساس کمتری ڈال دیا جاتا ہے، اتنا بھی جرم نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے، بہت اچھے اچھے نیک نیک لوگ گزرے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ بھی 3 باتیں ہیں، اور سب انبیاء کی محنت، دعوت، تبلیغ اور ساری جدوجہد کا خلاصہ بھی 3 باتیں ہیں کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، سب سے پہلے اس میں ہو اخلاص۔ سارے انبیاء کی دعوت اسی اخلاص کے ساتھ ہو، دل جنی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ۔ فرمایا کہ دوسرا جو خلاصہ ہے سارے انبیاء کی محنت کا وہ ہے اخلاق، جس کو کہتے ہیں آج کے زبان میں ایتھکس، ایٹیکیٹس، اخلاق، اچھا بیہیویئر، اچھے رویے، یہ سب انبیاء کی دعوت کا خلاصہ۔ اور تیسرا نتیجے کی فکر اور پرواہ نہ ہو، اگر کسی نے خیر کی بات سن لی، عمل کر لیا تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر خیر کی بات سنی، عمل نہیں کیا، مانا نہیں ہے تو یہ میری کمی ہے، اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں کرنا۔ یہ سب انبیاء کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 42 سال ابو طالب کے ساتھ رہے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں حضرت کہہ کر، کیونکہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تو حضور کی نسبت سے ان کا ادب ہے۔ 42 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں چچا کے ساتھ رہے، 42 سال خیر کی بات کرتے رہے، حضور دعا بھی کرتے رہے، دعوت بھی دیتے رہے، دین کا پیغام بھی رکھتے رہے، لیکن ابو طالب نہیں مانے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کی تو حضور مایوس کیوں ہوئے؟ نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے۔ حضور محنت کرتے رہے، ایک گھر میں رہتے رہے، اخلاق کردار کے اونچے درجے پر فائز ہو کر اس کا عملی مظاہرہ فرماتے رہے، لیکن چچا نے حضور کی بات کو نہیں مانی، نہیں لیا۔ تو 3 چیزیں میں نے ایسی: اخلاص، اخلاق اور نتیجے کے معاملے میں اللہ پر اس کا اعتماد کرنا۔ یہ نتیجہ اللہ برآمد کرتا ہے، کھیتی کسان ہوتا ہے اور فصل پھل اللہ دیتا ہے۔ یہ جتنے کائنات کے نظام ہیں بہت مختصر ہے، کوشش ہوگی کہ اس کے اندر رہ کر بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور ہجرت نہیں کی، ہجرت نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ میں عرب کے بڑے سردار طفیل ابن عمرو الدوسی وہ تشریف لائے، کافر سردار، قبیلہ دوس بہت بڑا قبیلہ ہے، آج بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ ایک ہے، آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے
تو سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے حرم کے ائمہ کے نام کیا ہے. تو ایک امام ہے شیخ یاسر الدوسری. دوسری اور قبیلہ ہے، دوس اور قبیلہ، وہ اور قبیلے سے. یہ تو بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ اس کے سردار تھے اور متمول قبیلہ تھا، کھاتا پیتا تجارت اور اثر رسول والا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی وادی میں جگہ عطا فرما رکھی تھی کہ بہت اونچائی پر چڑھ کر جب نیچے اترتے تھے تو ان کا سارا علاقہ وہاں ان کے گھر تھے، علاقہ تھا اور سارا سرسبز تھا. زمین کی پیداوار، فصلیں، تجارتیں، خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی. تو یہ مکہ مکرمہ آئے طواف کے لیے، اپنے اس وقت کے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق عمرے کے لیے، طواف کے لیے، بیت اللہ کی حاضری کے لیے تشریف لائے. تو چونکہ مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری سردار تھے وہ مکہ کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو چکا، تو جو مکہ سے باہر سے آتا تجارت کے لیے یا بیت اللہ کی حاضری کے لیے، یہ سب اس کو ملتے اور اس کو کہتے کہ مکہ میں ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے دو چار ہیں. ہمارے بھتیجے ہیں، رشتے دار ہیں، صالح پاکیزہ نوجوان ہیں، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں اور ان پر جنات کا اثر بھی ہے اور ان کی ذہنی کیفیت بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ نے ان سے بچ کر رہنا. محمد بن عبداللہ سے آپ نے بچ کر رہنا، ان کی بات نہیں سنی. تو طفیل بن عمرو دوسی کو بھی کہا کہ آپ آئے ہیں مکہ مکرمہ، تو ہمارے ایک صالح نوجوان ہیں، ان کے ساتھ جنات کا اور ذہنی مرض کا اثر ہے اور وہ معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے ان کی بات نہیں سنی. تو طفیل نے کہا کہ صحیح ٹھیک ہے. اور طفیل جب حرم شریف میں داخل ہوئے بیت اللہ کے طواف کے، میں اور آپ بھی 7 چکر لگاتے ہیں، وہ بھی 7 ہی چکر لگایا کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی چکر 7 ہی ہوتے تھے، بیت اللہ شریف کے چکر ارد گرد 7 ہی ہوتے تھے. مرد جب آتے بیت اللہ تو دن کو سارا اور انام کا گانا سنتے. 7 عورتیں تھیں مکہ مکرمہ میں، سارا گانے والی اور دوسری برائی بدکاری والی. تو گانا سننے والے اس کی طرف چلے جاتے اور بدکاری برائی والے اس کی طرف چلے جاتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ گناہ کریں اور بیت اللہ کو دیکھیں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی آتے اور گناہ بھی کرتے اور اپنے عقیدے کے مطابق بیت اللہ کو دیکھتے اور یہ خیال کرتے کہ جو بیت اللہ کو دیکھے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پر نہ طواف کرتے. علماء نے لکھا ہے کہ مرد دن کو طواف کرتے ننگا اور عورتیں رات کو طواف کرتے. بنے نا. تو طفیل نے جب طواف کی ابتدا کرنا چاہیے تو بیت اللہ شریف میں موجود لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ان کو کہا کہ وہ جن کا ہم کہتے تھے جن صاحب کا وہ یہ ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے. ان کا کہا تھا آپ کو کہ ان کی ذہنی حالت اور کیفیت صحیح نہیں ہے اور ان پر جادو بھی ہے اور جنات بھی ہے. تو طفیل نے کہا کہ اگر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا منتر دیا ہے کہ میں دم کروں گا تو ان کا جادو ٹوٹ جائے گا، والدین کا جادو غائب ہو جائے گا. اور اگر جنات ہیں، جیسا کہ مکہ مکرمہ پہاڑیوں والا علاقہ ہے، بہت پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں، ابھی بھی آپ دیکھیں گے کتنا وہ کاٹتے ہیں، کاٹ چکے ہیں، کاٹ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی پہاڑیاں موجود ہیں مکہ مکرمہ. تو جہاں اللہ نے ایک ہے پہاڑیاں ہوں گی وہاں جنات ہوں گے. جو پہاڑیوں والا علاقہ ہوگا وہاں جنات زیادہ ہوں گے. تو طفیل کو کہا کہ جادو بھی ہے جنات بھی. طفیل نے کہا جادو ہوگا تو ایسا منتر آتا ہے کہ کروں گا، منتر کروں گا تو جادو ٹوٹ جائے. اگر جنات ہوئے تو
ایسا دم آتا ہے وہ کروں گا تو جنات بھاگ جائے گا. کہا یہ ہے مصاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف میں تشریف لے جاتے تو حجر اسود کی سیٹ میں یا کہیں جہاں مناسب جگہ میں تھی لیکن زیادہ حجر اسود کی سیٹ میں حضور کریم علیہ السلام نماز ادا فرماتے اور جیسے حضور داخل ہوتے تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس میں نرمی دی ہے. باقی تین ائمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی حضور مسجد میں تشریف لے گئے ہیں تو تحیۃ المسجد ضرور ادا کی ہے. ہاں اس میں یہ خیال رہے فقہاء نے لکھا بھی ہے اور میں نے جمعے میں عرض بھی کیا ہے, پورا جمعہ اس موضوع پر عرض کیا ہے کہ جمعے کے دن جب بات ہو رہی ہو تو اس دوران تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں, موقوف ہے. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے. اس دوران آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی, لیکن حضور پاک علیہ السلام کی مستقل سنت ہے. حضور جب تشریف لاتے ہیں تو 2 رکعت روزانہ مسجد میں ادا کرتے ہیں. اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی بڑی خوبصورت سنت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارے کے لیے جب نیت باندھ لی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی, قرآن کریم پڑھنا شروع کی. قرآن کلھا شفا کلھا نور, پورا قرآن پاک شفا ہے اور پورا قرآن پاک نور. کچھ عرصہ پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ طبیب سے, ڈاکٹر سے میں اور آپ دوا لیتے ہیں تو دوا میں شفا نہیں ہوتی. شفا کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے, دوا کے ساتھ نہیں ہے. دوا تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے. آپ نے دوا لی, معلوم نہیں اس میں اس کے ذریعے آپ کو شفا ہوگی نہیں ہوگی. اوپر سے شفا کا فیصلہ ہوگا تو شفا ہوگی, شفا کا فیصلہ نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی. بعض اوقات دوا اور بیماری بڑھا دے گی. لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ دلوں کے روگ کی دوا ہے. جسم کے روگ کی بھی دوا ہے اور دل کے روگ کی بھی دوا ہے. ذہنی بیماریوں کا بھی علاج ہے, جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے, روح کی بیماریوں کا بھی علاج ہے, بشرطے کہ دل زندہ ہو, دل بولنا ہو. تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. یہ شفا سے یاد آ گیا کہ ہمارے بڑے عالم ہیں, بہت بڑے ہندوستان کے, فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں آئمہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں میں پچھلی سال میں بیٹھا تو شیخ سعود شرین جو امام نے ابھی انہوں نے چھوڑ دیا, وہ تشریف لائے اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے. ویسے تو کبھی سختی ہے, آئمہ کے ساتھ کسی کو اور کو بیٹھنے نہیں دیتی, وہاں کی پولیس کسی اور کو پاس نہیں آنے دیتی. لیکن یہ پہلے کی بات جب اتنی سختی نہیں. تو وہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ سعود کے پاس بیٹھا تو الیکشن ہو گئی, وہ مجھے جانتے تھے, میں ان کو جانتا تھا, مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے. تو ہمارا کوئی تذکرہ ہوا, میں نے حال ہمارا پوچھا تو انہوں نے اپنی کسی تکلیف کا بتایا, کوئی نہیں تکلیف گھر کی یا جس طرح کی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں, میری زبان سے نکل کے میں نے انہیں کہا کہ شیخ قرآن کریم کی فلاں آیت اتنی مرتبہ آپ پڑھ کر اس کو پڑھا کریں, اس آیت کو, قرآن کریم کی فلاں آیت ہے اور اس کو اتنی مرتبہ اس اپنے مقصد کے لیے آپ پڑھ لیا کریں. تو شیخ فرماتے ہیں, جو ہندوستان کے عالم میں فرماتے ہیں کہ شیخ سعود نے مجھے فوراً, چونکہ عرب حضرات یہاں اس طرح کی ترتیب تھوڑی جدا ہے, وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ شیخ سعود نے فوراً مجھے کہا, حضرت کا نام لیا تو کہہ رہے کہ قرآن کلھا شفا کلھا نور, قرآن کی جو ہر آیت شفا ہے, ہر آیت نور. کسی بھی آیت کو پڑھنا شروع کر دو یہ شفا بھی ہے, نور بھی ہے.
تو فرماتے ہیں میں نے انہیں عرض کیا کہ ہمارے علماء نے آثار صحابہ سے، تعامل صحابہ سے اور تجارب الصالحین سے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک صاحب آ گئے، عرب مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور وہ شیخ سعود سے جاننے والے تھے، صاحب حیثیت تھے مکہ مکرمہ کے۔ تو شیخ سعود سے کہنے لگے کہ یہ جو آپ کو آیت بتا رہے ہیں تو یہ لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں 3 دن لگا لو دے دو، کبھی کہتے ہیں 40 دن لگا لو دے دو، کبھی کہتے ہیں 120 دن لگا دو دے دو۔ تو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ شیخ سعود سے پوچھو تو وہ فرماتے ہیں، ہندوستان کے عالم میں فرماتے ہیں کہ شیخ سعود نے میرا ہاتھ دبایا اور مجھے کہا کہ میں نماز کے لیے آگے ہو رہا ہوں، اور فرمایا کہ یہ اب شرارت چاہتا ہے، یہ سوال پوچھنے والا یہ شرارت سے پوچھ رہا ہے، شرارت چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ سعود نے جواب نہیں دیا اور مصلی کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شیخ دوبارہ انہوں نے پوچھا مخاطب کر کے، شیخ سعود میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ سے بات کر رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں اتنی مرتبہ پڑھا کرو، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ 40 دن لگا دو، 30 دن لگا دو، تو یہ قرآن و سنت میں ہے؟ تو ہندوستان کے عالم فرماتے ہیں شیخ سعود نے دوسری مرتبہ فرمایا استفتہ قلبک، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے لو، اتنا جواب دیا، 2 بات، استفتہ قلبک، استفتہ قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ تو ہندوستان کے عالم فرماتے ہیں یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھو کہ یہ لوگ قرآن کریم، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پیچھے لگاتے ہیں، حضور کی تعلیمات کا کہتے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، دل تمہارا کہے گا صحیح، اور اگر اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور کسی غیر کی دعوت دیتے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے، کہ دل بتائے گا کہ صحیح۔ تو بات سے بات نکل گئی، میں نے عرض کیا کہ قرآن کلھا شفا کلھا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا ادا کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، تو طفیل فرماتے ہیں میرے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے حضور کے الفاظ پڑے تو مکہ کے چودھری مشرک پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم جس دل پر پڑتا ہے اس دل پر اثر کرتا ہے، تو فرمانے لگے مجھے دوبارہ منع کیا انہوں نے، تو میں نے کہا یار تم اتنے پریشان ہوتے ہو تو مجھے روئی دے دو، روئی کاٹن مجھے دے دو، میں کانوں میں ڈال دوں اور میں طواف کروں گا، اور یہ جو جوان ہے محمد بن عبداللہ یہ اپنی جو بھی کر رہے ہیں کریں۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے روئی دے دی، میں نے دونوں کانوں میں ڈال لی، پہلا چکر شروع کیا، اللہ کی قدرت ہوا آئی اور میرے کانوں سے روئی کے دونوں کاٹن پڑا دیا، اور دوسرے چکر لگایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، حضور قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنا۔ تو پھر فرماتے ہیں تیسرا چکر، 7 چکروں میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میٹھی زبان سے قرآن کی آیتیں سنی اور میرے کانوں میں پڑتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن اثر کرتا ہے دل پر۔ تو پھر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا، میرا دعا مکمل ہوا تو کیوں نہ ان صاحب سے میں مل کر ان سے پوچھ لوں یہ چاہتے کیا ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ تو میں فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ کے پاس جانے لگا تو مجھے مشرکین نے کہا کہ اثر نہیں لینا، مل لو بات کر لو، تو میں نے کہا بھائی صحیح، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا حرم شریف میں، اور میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت۔ فرمایا کہ آپ اور کیا مانگتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اور کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا، ایک یہ چاہتا ہوں کہ سب انسانیت ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہادی اور رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، میری اطاعت کرے، میں سب کو جنت لے کر داخل ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام حضور نے لمبی چوڑی بات کی، کوئی لمبی تقریر نہیں، 3 باتیں میں نے اس کی سب انبیاء کی دعوت کا، دین کی محنت کا خلاصہ 3 باتیں: اخلاص، نتیجے سے بے پرواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا مظاہرہ بھی فرمایا، دل کے مبارک اخلاص سے بات بھی کی، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلاوت 7 چکروں میں سنی ہوئی، اور حضور کی یہ 2-3 باتیں: ایک اللہ کی عبادت، اور مجھے اللہ نے سچا رسول بنایا ہے، میری اطاعت۔ بس یہ 2 باتیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم اللہ پر اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو پھر فرماتے ہیں میں رک نہیں سکتا، اور میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو عرض کیا آپ حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب تو پھر مسلمان ہوں۔ فرماتے ہیں ابھی مشرکین مکہ کو نہیں پتا کہ یہ میرا اور ان کا حضور کا یہ مکالمہ ہوا ہے، اتنے ان کے منع کرنے کے باوجود میں دل حضور کے قدموں میں ہار آیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جانے لگے واپس اپنے گھر کی طرف، تو میں ساتھ ہو لیا، اور میں حضور کے ساتھ چلنے لگا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گا، میری قوم بہت بڑی قوم ہے، متمول ہے، تو کیا میں ان کو یہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، بتایا ہے، یہ میں ان کو بتاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ضرور، لیکن ساتھ مجھے فرمایا اخلاق اور نرمی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اخلاق اور نرمی کے ساتھ۔ جب بات کرو تو اخلاق اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے لیے کوئی دعا بھی کر دیں، میری قوم بہت بڑی ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، تو کوئی اللہ میرے لیے ایسی نشانی، ایسا معجزہ بھی پیدا کر دیں کہ جس سے میری قوم متاثر ہو اور میری بات کو لے لے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر داخل ہونے سے پہلے میرے لیے دعا کر دی اللہم اجعلہ آیۃ، اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ تو طفیل فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے علاقے میں اترا، بہت بلندیوں پر جا کر گہری وادی میں اور سرسبز و شاداب جو ہمارا علاقہ تھا اس میں اترا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میری پیشانی اور میری لاٹھی دونوں سے روشنی نکلنے لگی۔ تو میں نے سوچا میں جہاں پڑتا تو روشنی پڑتی، میری لاٹھی جہاں پھرتی تو روشنی پھرتی۔ فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میری پیشانی میں روشنی ہے، نشانی ہے، اس کو دور فرما، اور اس کو میری عصا میں، چھڑی میں، کوڑے میں، ڈنڈے میں منتقل فرما کہ میری قوم بہت سمجھدار، تیز تراز ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ گیا تھا اور اس نے دین تبدیل کیا، تو اب اس کے چہرے پر بدنمائی آ گئی، آدھا چہرہ اور صورت میں ہے، آدھا اور ہے، تو اے اللہ اس کو اس عصا میں منتقل فرما۔
فرماتے ہیں کہ طفیل فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے علاقے میں گیا، اپنے گھر گیا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور میں مسلمان اور مومن ہوں، آپ کافر ہیں، میرا اور آپ کا اکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا طفیل جو تیرا مذہب وہ میرا مذہب، تو میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا، میں نے اپنی ماں سے عرض کیا تو میری ماں نے بھی اسلام قبول کیا، میں نے اپنے گھر والوں سے عرض کیا تو میرے گھر والے مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مل کر ان پر ان کی حقانیت اور نبوت پر ایمان لایا ہے، تو تیرا اور میرا کیسے گزارا ہو سکتا ہے گھر میں؟ تو اس نے کہا طفیل جو تیرا مذہب وہ میرا مذہب، تو وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کی تو میری قوم نے مجھے پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ تو فیل فرماتے ہیں ان پیٹنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، انہیں کے قبیلے کے قبیلہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی المرتضیٰ علم کے سمندر کہیں سمجھنے کے لیے یا پہاڑ کہیں سمجھنے کے لیے جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں، ہر صحابی کی اپنی خوشبو، اپنا ایک رنگ، اپنی ایک برکت، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی، فرماتے ہیں مجھے پیٹنے والوں میں، قوم کے پیٹنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں۔ میں اپنے گھر چلا گیا، دوبارہ آ کر دعوت دی، دوبارہ جن لوگوں نے مجھے پیٹا تو ان میں پھر دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خاتون کے غلام تھے، بسرا بنت غزوان، اس کے غلام تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو وقت بھی مختصر ہے، حضرت ابو ہریرہ کی بات عرض کر کے ارادہ ہے بات اللہ کرے مکمل ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میں ایمان لایا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے 3 مسئلے رکھے، 3 پرابلمز رکھے، مسئلے رکھے حضور کی خدمت میں۔ فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک عورت کا غلام اور وہ ہے بڑی ظالم اور امیر عورت ہے لیکن ظالم، جب سفر پر نکلتی ہے یا کہیں تو اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کر لیتی ہے اور ان سب کا کھانا مجھ سے تیار کرواتی ہے، اکیلے سے ان سب کی خدمت مجھ سے لیتی ہے، ان کی سواریوں کو پانی مجھ سے پلواتی ہے، چارہ مجھ سے ڈلواتی ہے، میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے، اور ہے بہت مالی طور پر بہت مضبوط ہے۔ دوسرا فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گھر جاتا ہوں، ایک کمرے میں رہتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ، ماں کفر کو پوچھتی ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو میرے گھر میں میرے ساتھ ٹکراؤ ہے ماں کا، ہر وقت آپس میں علیحدہ ہے، وہ اور رستے پر ہے میں اور رستے پر ہوں۔ اب تیسرا فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جوان ہوں اور میں بالکل تنہا اور اکیلا زندگی گزار رہا ہوں، آپ کے شہر مدینہ میں رہتا ہوں، قبیلہ دوس سے آیا ہوں، یہاں پردیسی ہوں، مجھے جانتا بھی کوئی نہیں، غلام بھی ہوں عورت کا، تو رشتہ مجھے کون دے گا؟ مجھے رشتے کی بھی ضرورت ہے، میری شادی ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے میری اماں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور دوسری میں نے یہ کہا تھا
کہ میری شادی نہیں ہے اور غلامی ہے، تو حضور کی دعا کی برکت سے لمبا قصہ ہے، مختصر کر رہا ہوں اور پورا ہو رہا ہے چونکہ میں آج دیر سے تھوڑا آیا ہوں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی مالکن کو میری بیوی بنا کر میری شادی بھی کروا دی، آزادی بھی دے دی، اور اسی عورت سے میری شادی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ زندگی کے کسی بھی کام میں تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طفیل ابن عمرو الدوسی کو تین نصیحتیں فرمائیں کہ جب بھی کوئی کام کرو، خیر کا کام، نیکی کا کام، دین کا کام، جو بھی کام، اس کو اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاق کے ساتھ کرو، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑو، نتیجے کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کو منظور اور مقبول ہوا، اللہ نے طے کر رکھا ہوا تو نتیجہ آپ میں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہوا تو نتیجہ نہیں آئے گا۔ یہ ساری زندگی کا خلاصہ بتایا طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ جو قبیلہ دوس سے تشریف لائے۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ حاضری کا موقع ملا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے دعا بھی کروائی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور میری قوم میری بات کا اثر لے سکے۔ نشانی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن میری قوم نے مجھے مارا پیٹائی ہے، اثر قبول نہیں کیا، بات نہیں سنی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ فرمایا کہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف جا اور ان سے اخلاق سے بات کرو اور نرمی سے بات کرو، اخلاق سے اور نرمی سے دوبارہ جا کر بات کرو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائے، اللہم اہد الدوس، یا اللہ قبیلہ دوس کے سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے دعا بھی کر دی۔ فرماتے ہیں میں اپنی قوم میں واپس آیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے رکھی تو ساری قوم نے میری بات کو حضور کی دعا کی برکت سے قبول کیا۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بات کریں دین کی، خاص طور پر تو اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاق کے ساتھ کریں، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ کر کریں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہے اور کون سی بات اس سے اچھی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بہت ہی اچھے کام کیے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے، اور کیا کہا، اور وقال، اور زبان حال سے کہنے لگا، اننی من المسلمین، بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ جیسے طفیل ابن عمرو الدوسی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم، طفیل اسلام میں نجات ہے، دین میں سلامتی ہے، اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کی بات ماننے میں نجات ہے، زندگی کا بچاؤ بھی اسی میں ہے اور آخرت کا بناؤ بھی اسی میں ہے۔ زندگی بھی اسی سے سنورتی ہے کہ رب راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی ہو، اور جس آخرت کو تمہیں بار بار کہا جاتا ہے وہ آخرت بھی حضور کے غلاموں اور حضور کے رستے پر چلنے والوں کو عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں
اخلاق کے ساتھ بات کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات پر توکل کی نعمت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مختصر بات ہوگی، وقت پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ساری باتوں کا ہمیشہ جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس کا سب بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ تشریف لاتے ہیں وقت نکال کر، یہ وقت گزاری کے لیے ہم نہیں آتے، یا ایک بار سنی یا روٹین میں سن لی اور چلے گئے۔ اسی لیے ہم آتے ہیں یہاں، بات کرتے اور سنتے سناتے ہیں کہ جس ڈگر پر میرے اور آپ کی زندگی چل رہی ہے، ہم اپنا محاسبہ موازنہ خود کریں، اپنے اوپر بدگمانی کریں۔ دوسروں کے لیے خوش گمانی کا حکم ہے، نیک گمان کا حکم ہے، اپنے اوپر بدگمانی۔ ہم اپنے حق میں وکیل ہیں اور دوسرے کے لیے جج ہیں، حالانکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وکیل اور اپنے اوپر جج۔ اس ساری گفتگو، سارے ہر جمعے کی بات چیت کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ جب تک میرے اور آپ کی سانس میں سانس ہے تو ہم اپنا محاسبہ موازنہ کریں کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا کسی اور راستے؟ کیا اللہ سے کوئی ہمارا تعلق ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرتے ہیں یا بیچ میں کوئی ملاوٹ ڈالتے ہیں، کسی اور کی نظر نیاز دے دیتے ہیں، کسی اور کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، شفا دینے والا، بچے دینے والا، مشکلیں ٹالنے والا، تکلیفیں دور کرنے والا سمجھتے ہیں، کسی زندہ یا مردہ سے حاجت طلب کرتے ہیں یا اس سے دعا مانگتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ اور عقیدے کے بعد سب سے بڑی بات نماز جو ذمہ ہے، تو کیا نماز کے حقوق، نماز کی ادائیگی میں مستعد ہیں، ادا کرتے ہیں، نماز کو فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مال میں پاک کرنے کے حقوق رکھے ہیں، زکوٰۃ کے، کیا وہ ادا کرتے ہیں؟ اور جو معاشرت کے دین ہے، اخلاق کے دین ہے، معاملات کے دین ہے، اس پر بھی ہماری کوئی توجہ ہے؟ یا ہم صرف اتنے مسلمان ہیں، مسجد میں آئے، ٹوپی یا رومال جیب سے نکالی، نماز ادا کی، جو بات بھی ہو رہی ہو اس کو کانوں میں نہیں ڈالا، اور نماز پڑھ کے باہر گئے، ٹوپی اور رومال جیب میں ڈالی اور باہر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو اللہ یہاں پر ہے وہ اللہ باہر ہے۔ جس اللہ کے حکم کو سوچ سمجھ کر ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے احکامات باہر ہیں۔ جن چیزوں سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، منع کیا، اللہ کرے ہم ان سے رکنے والے بن جائیں، اور جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کا حکم دیا، اللہ کرے ہم کو کرنے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری فلاح، ساری نجات، ساری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا